السلام علیکم جی. وہ نور جہان کا گانا ہے جی, تیرے خواب تے خیال رہندے میرے نال نال, پایا نہیں پھیرا کدی پوچھیا نہیں میرا حال. وہ لگتا ہے یہ گانا آج کل ہم پہ فٹ آیا ہوا ہے. گزشتہ دنوں ہم نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے اور میرے سر کے اوپر نہ وہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور ہاتھے پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے. تو وہ اچھا, میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر مجھے لے جایا جا رہا ہے اور میرے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی کہ یا تو میرے ہمزاد کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے, یہ جادو ٹونے کے اندر ہوتے ہیں, ہمزاد ہوتے ہیں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یا پھر یہ ہے کہ یہ میں خواب کے اندر جو ہے وہ ویڈیو فوٹیج دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ جو ہمارے گھر میں پھر کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ان کا تو کوئی اینگل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے یہ جو میں فوٹیج دیکھ رہا ہوں یہ کسی پولیس والے نے بنائی ہو یا کسی راجاتے نے بنائی ہو, کیونکہ عمران ریاض خان کی ان دنوں اس طرح کی ویڈیوز بہت آ رہی تھیں. ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن پھر بات یہ ہے کہ اگر میں لے جایا جا رہا ہوں تو یہ میں ویڈیوز کہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. یہ میں نے بعد میں خواب سے اٹھنے کے بعد تجزیہ کیا. خیر, اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تو وہاں پہ بھی لوگوں کے مختلف قسم کے مزاحیہ قسم کے کمنٹ آئے, مطلب کہ ایک ایسے ہاسا جا پانا سی اور کی ہونا. تو لیکن اسی طرح کا ایک خواب پھر میں نے عید کی رات دیکھا, مطلب کہ جلدی سو گیا عید کی شام کو اور صبح جلدی اٹھ بھی گیا, اور صبح یہ خواب نظر آیا کہ جناب ایک ڈی ایس پی صاحب جو ہیں, اور وہ پرانی کالی پولیس والی وردی ہے, وہ کالی اور خاکی نہیں ہوتی تھی وہ والی ہے, تو وہ جو ہیں وہ گیٹ کے سامنے جو ہیں وہ مطلب کہ حالت رکوع میں ہیں اور ایسے کر کے سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ جو ٹیلی کام ہوتا ہے وہ تو پرلی طرف ہے, یہ یہاں پہ کیوں سن رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں یہ ذہن میں سوچ رہا ہوں نا, اور میں اس خطرے سے کہ پولیس آئی ہوئی ہے گاڑی کو, اب میں پوری طرح یاد کر رہا ہوں, گاڑی کو گھر کے آگے والی سڑک سے گزر جاتا ہوں. تو جب میں چکر لگا کے اپنے اس سوسائٹی کا واپس آتا ہوں تو وہ صاحب جا چکے, اور مجھے گھر سے بتایا جاتا ہے کہ کوئی ڈی ایس پی صاحب تھے اور وہ آئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا آئیے گا, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ مطلب کہ خیر یہ والا خواب جو ہے وہ آ جایا ہے. اچھا, اس خواب کا جو پس منظر تھا وہ میں نے پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ خواب کیوں آیا. خواب نارملی آتے ہیں جب آپ کے لاشعور میں کوئی چیز پک رہی ہو, اس طرح بھی آتے ہیں. وہ تو بھائی وہ خواب ہوتے ہیں, وہ تو انبیاء اور اولیاء اللہ کو آیا کرتے ہیں نا. ہم جیسے گناہ گار بندے کو ہے جس نے مطلب روزانہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں آپ سے کرنی ہو, ہمیں کیا خواب آنے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کا ادھار دینا ہوئے انہوں کی خواب آنے. تو خیر وہ جو میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ رات سونے سے پہلے میں نے انیک ناجی صاحب کا ولاگ دیکھا تھا, کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے کا نوٹس لندن چلا گیا کہ آپ نے جناب عدلیہ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے اور آپ جو حاضر ہو کے جواب دیں, ورنہ اگر آپ حاضر نہیں ہوتے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ان الزامات کو تسلیم کر رہے ہیں. اور جس دن ان کو یہ ملتا ہے پاکستان سے راؤٹ ہو کے وہ والا نوٹس, اس دن اس نوٹس کی آخری تاریخ کو گزرے ہوئے 2 دن ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اپنے وکیل کو کرتے ہیں, پھر دوسرا نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 11 کو یا میرے خیال 13 کو پیش ہوں, 11-12 تو چھٹیاں نا, ہاں. تو اس کے بعد وہ میں نے پورا ولاگ سنا ان کا. پھر انہیں جس پہ نوٹس آیا تھا, اچھا اس کے بعد نا پھر میرے دماغ کے اندر وہ مشین چلنا شروع ہو گئی کہ یار اس کا مطلب ہے کہ میں نارملی عدلیہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہوں, کیونکہ جو ہے وہ ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے, وہ جب روزانہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور بڑی کمپریہنسولی بات کر دیتے ہیں, اور اس وقت وہ براہ راست ناظر بھی ہیں ان تمام سرگرمیوں کے جو عدلیہ کے اندر یا عدلیہ سے متعلق ہو رہی ہیں,
تو ہمیں پھر اس کے بعد تو وہ تو قلم توڑ دیتے ہیں نا سر. قیوم صدیقی صاحب بات بھی کر لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے, تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر یاد آیا کہ گزشتہ کچھ ولاگز کے اندر ہم نے جو تھا وہ عدلیہ کے بارے میں ایسے ہی گزرتے گزرتے کوئی بات کہی ہے, خاص طور پہ جسٹس جاوید اقبال جو ہیں, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں, ان کی جو کرتوتیں بے نقاب ہو کے سامنے آئی ہیں اور مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں, اور ہم ذاتی طور پہ بھی بہت سارے ایسے واقعات کو سامنے بھی ہیں, اور وہ واقعات ہم تک پہنچے اور ہم باوجود ان کو نہ چھاپ سکے نہ یوٹیوب کے اوپر اس کو شیئر کر سکے, تو وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک ٹریجڈی تو ہے ہاں. تو ایسی وہ ان کے کچھ حوالے کبھی کبھی مطلب کہ صوفیہ مرزا کا کیس ڈیسائیڈ ہونے کے بعد منہ سے نکل جاتے ہیں, تو پھر صبح جناب نماز کے بعد عید کے اگلے روز میں بہ گیا, میں نے وہ سارے چن کے اپنے ولاگ سنے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, میرے کسی ولاگ کے اندر جو ہے ماسوا ایک جگہ پہ مجھے نظر آیا کہ یہ گراں گزر سکتا ہے, یہ والا فکرہ جو ہے, یا یہ جو میں نے اپنی طرف سے مسالہ ڈالا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ گراں گزر جائے, ٹھیک ہے. لیکن وہ 4-5 ولاگز جو ہیں ان کے اندر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی میرے خیال کے اندر کہ جس سے تضحیق کا یا جو ہے وہ بےزتی کا کوئی پہلو نکلتا ہو. تو میں جناب پھر جا کے کہیں مطمئن ہوا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں. تو وہ جو ہوا ہے نا جی, مطلب کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ والا پس منظر تھا ذہن کے اندر, اور چونکہ ان کو بھی عدلیہ کے ظاہر عدلیہ کی طرف سے کوئی شکایت کی گئی ہوگی تو تبھی طلب کیا گیا نا. ہمیں بھی پچھلی دفعہ جب ایف آئی اے نے اٹھایا تھا تو بتایا تھا کہ جناب آپ کے خلاف ثاقب نثار صاحب اپلیکنٹ ہیں, کیونکہ آپ نے پی کے ایل آئی کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے, اور جس میں آپ نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ پی کے ایل آئی بند نہ ہونے دیں اور سڑکوں پہ آ جائیں. یہ ہم نے کہا تھا ویسے بائی دا وے, یہ آپ کا ایک قیمتی اثاثہ ہے جس کو یہ شخص اپنے بھائی کی وجہ سے تباہ کرنے جا رہا ہے. تو جو ہے وہ ہمارے خلاف الزام لگا تھا. تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ حملہ عدلیہ والوں ہی ہونا ہے, مطلب کہ خاص طور پہ ہمیں وارننگ بھی 1-2 جگہوں سے مل چکی ہوئی ہے کہ اس دفعہ آپ پہ حملہ عدلیہ کی طرف سے ہوگا. لیکن حبیب اکرم صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ نہیں, عدلیہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے, اب آپ پہ کوئی سینئر خاتون جو ہے وہ حملہ کرے گی. میں نے کہا یار وہ ایک خاتون ایم این اے نے ہمارے خلاف درخواست دی تھی, آپ کی مراد کہیں وہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں اب تازہ حملہ, جس طرح سمیع ابراہیم پہ ایک ٹرانسجنڈر کے ذریعے حملہ کروایا گیا نا, آپ کے اوپر بھی اس طرح کسی خاتون کے ذریعے اٹیک کروایا جائے گا. میں تو گھر سے نکلتا ہی کام ہوں اور پبلک پلیس پہ جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب کسی پارک میں چلا گیا یا بندہ کسی سینمے میں چلا گیا, ٹھیک ہے, یا میاں منشا کا وہ جو بنا ہوا ہے وہاں پہ چلا گیا, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں, بچوں کو کہتا ہوں آپ ہی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے بھی اس بات کا خدشہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ کتنے مینوں پھینٹن گے, تو مطلب انہوں نے کہا یہ نہیں پتا مجھے, لیکن آپ بس محتاط ہو جائیں, آپ ہوشیار ہو جائیں. میں بڑا ہوشیار ہوں اس دن سے, آپ نے دیکھا میرے ولاگز کے اندر جو ہے وہ میں زیادہ مسخریاں نہیں کرتا, زیادہ جگتیں نہیں کرتا, کہ کی پتہ ہے اسی جگت کریے وہ تانا سمجھ لین اور یوں جو ہے وہ کام خراب ہو جائے. لیکن یہ خوابوں کے دیکھا, یہ جو خواب تو یہ سلسلے ہوئے, دیکھا ایک خواب جو سلسلے ہوئے, میں نے 2 خواب دیکھ بیٹھا میں. لیکن اس کے اندر جو اہم پہلو ہے جو بعض احباب نے توجہ دلائی, انہوں نے کہا جب آپ نے پچھلا خواب دیکھا تھا تو اس کے 2 روز بعد نہیں 1 روز بعد, بلکہ اسی دن, جس دن آپ نے خواب دیکھا ہے اسی دن عمران ریاض خان جو تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ اب آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے تو اب لگتا ہے کہ کسی عمران ریاض جیسے کسی اور کی باری آ گئی ہے, اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, ٹھیک. میں نے کہا چلیے آپ کا یہ حوصلہ ہے, آپ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے, دل بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. اندروں اسی ڈاڈے ہلے ہوئے ہیں, یہ ہرکے ہوئے ہیں کہ یار اگر یہ چل پڑا ہے. لیکن نارملی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کے خلاف کہیں پہ سوچی جا رہی ہو, ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بعض بزرگوں کی مجھے عطا ہے,
تو میرے ذہن کے اندر اس ایکٹیویٹی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ انڈیکیشن ہونی شروع ہو جاتی. بعض اوقات مجھے بہت ساری انڈیکیشن اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ٹھیک ہے. اور میں جو ہوں، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پوری ایکٹیویٹی کی مطلب آڈیو ویڈیو بھی دکھا دی جاتی ہے. میں کو بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن یہ جو اس نے صلاحیت عطا کی ہے کہ بعض جگہ کے اوپر آپ کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہو تو بعض اوقات مجھے آڈیو ویڈیو بھی دکھا دی جاتی ہے خواب کے اندر، اور یہ وہ سارا کچھ. بس چھوڑیں اس بات کو. اس لیے میں ان خوابوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. پیور ذاتی ایکسپریشن کی بات تھی. تو لوگوں کا خیال ہے کہ اب عمران ریاض خان صاحب کے بعد وہاں پہ کسی دوسرے بندے کی جو ہے وہ اٹھائی کی رسم چلے گی، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو طلب کر کے کسی کو تو سمجھایا بجھایا جائے گا، اور براہ راست بھی نہیں بلکہ پولیس کے ذریعے سمجھایا جائے گا. اس خواب کی جو میرے تئیں جو نکلتی ہے پچھلے خواب کے حوالے سے، وہ تو یہی نکلتی ہے. تو کی پتہ اسی غلط سوچ رہے ہو یہ اور غلط سمجھ رہے ہو یہ، اور ٹریجڈی کچھ اور ہو جائے. تو بہرحال جو ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کیونکہ اے تنو ہاسیالیاں گلاں پھر کون سنائے گا. جو اصل خبر جو ہے اس کو ذرا ملفوف کر کے مزاح کے اندر. تو اس لیے میں جو ہوں اس حوالے سے، ویسے میں نے بیگ شیک تیار کر لیا اس دفعہ، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اب نہیں ہاتھا پائی کرنی ان کے ساتھ، نہ جانے سے انکار نہیں کرنا. چلو جی کتنے لے کے چل دے، ٹھیک ہے. اور کیمرہ رکھنے کی سہولت بھی مانگنی ہے جو آپ نے عمران ریاض خان صاحب کو دی ہے کہ مسلسل کیمرے کے ساتھ جو ہے وہ لائیو نشریات جاری رہیں کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. اور آپ نے ہوشیار رہنا اس معاملے میں. جب وہ میری لائیو نشریات آئیں تو آپ نے ان کو ملاحظہ کر کے میرے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. ہاں جی انج دا ہی سی، اینو چنگا ہویا پین ڈیاں نے ہیں، اینو ہور مارو. آپ نے اس طرح کی باتیں ضرور کرنی ہیں. آپ سے مراد ہے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن. تو آپ نے بالکل تیار رہنا جی، کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہوں. اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ والی ٹویٹیں بھی کرتا تھا، یہ والی بھی کرتا تھا. اور جتنے بھی میرے جعلی اس وقت اکاؤنٹ چل رہے ہیں، 2-3 تو چل رہے ہیں، ان اکاؤنٹ سے جو بھی باتیں ہوئی ہوں وہ میری اس کے اسکرین شاٹ بنا کے وہ میرے نام سے آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں، جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ کیا تھا. نہ آپ کی پچھلی دفعہ سنی گئی تھی، نہ انشاءاللہ اس دفعہ سنی جائے گی، ٹھیک ہے. مجھے اپنے رب کے گھر سے بہت امید ہے. تو اچھا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں اٹھائے گئے تھے. تو میں نے وہ ویسے پوچھا ایک بندے سے، انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ آپ کو بھی اٹھایا جائے، جنہوں نے مجھے کہا تھا آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے. تو میں نے انہیں کہا یار اس کی ریزن کیا ہے، میں تو آپ کے مشورے سے بہت محدود ہو گیا ہوا ہوں. ابھی بکرم صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا بیلنسنگ ایکٹ. ٹھیک ہے بھئی، اگر وہ نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے جہانگیر ترین کو تن سکتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ، تو آپ کو بھی عمران ریاض کے ساتھ تنا جا سکتا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ. یہ ثابت کرنے کے لیے تھے ہم کو ون وے تو نہیں کہا. دیکھو نا، ایک تھوڑا چکیا ایک انہوں دا چکیا. تو این اے پی ٹی آئی دے یوٹیوب این اے پی ایم ایل این دے حامی یوٹیوبر نے پورا 999 بھریا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میرا مطلب ہے کہ مجھ غریب کے اوپر کیوں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے جی، جو بھی صورتحال ہے وہ یہیں پہ بھگتیں گے، پاکستان چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے، یہیں پہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.